Subscribe to Abdul Rauf channel to watch Abdul Rauf's latest videos. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان آنے والا ہے، یہ وہ مقدس ماہ ہے کہ جس کے متعلق رب العالمین نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب رمضان کیسے گزارا جائے؟ یہ وہ عظیم ترین مہینہ ہے کہ جو ما قبل عموم کے اوپر بھی فرض ہوتا رہا، اور بالخصوص جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو عطا کیا گیا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینہ کے متعلق فرمایا کہ تمہارے اوپر جب رمضان شروع ہونے والا تھا تو اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ تمہارے اندر ایک ایسا ماہ آنے والا ہے کہ جس کے اندر ہر چیز کی اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ تبدیل ہو جاتا ہے، کہ عام دنوں میں جو آپ عبادت کرتے ہو رمضان میں اس عبادت کا درجہ بلند تر ہو جاتا ہے، کہ عام دنوں میں جو آدمی فرائض ادا کرتا ہے تو رمضان میں جب وہ ادا کرے گا تو وہ 70 گنا بڑھ جائیں گے، نفل فرائض کے برابر ہو جائیں گے۔ اب انسان کو چاہیے کہ اس رمضان کو کیسے قیمتی بنا لے۔ خوش قسمت ترین انسان وہ ہے کہ جو اس رمضان کو اپنے لیے زیادہ سے زیادہ قیمتی بنا لے، اور قیمتی بنانے کے لیے اس کو کچھ امور سر انجام دینے پڑیں گے اور کچھ امور سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان سارا سال اپنی مصروفیات کے اندر مشغول رہتا ہے، اس میں اس کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، کھانا پینا، زراعت، معاشیت، تجارت، لیکن رمضان ایک ایسا ماہ ہے کہ جس کے اندر انسان یہ کوشش کرے کہ 11 ماہ تو میں نے اپنی ذات کے لیے صرف کیے، اس میں کچھ کم اوقات رب کی خوشنودی کے لیے میں نے صرف کیے۔ اب رمضان میں وہ تیاری کرنا شروع کر دے، رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنے آپ کو ان کاموں سے فارغ کرنا شروع کر دے کہ جس قدر وہ اپنے آپ کو فارغ کر سکتا ہے۔ جتنے وہ کام مؤخر کر سکتا ہے رمضان کے بعد تک اتنے کاموں کو وہ مؤخر کر دے، اور جتنے کاموں میں وہ کمی لا سکتا ہے اتنے کاموں میں وہ کمی لے آئے، تاکہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادات کے لیے فارغ کر سکے۔ اور عبادات بھی وہ کہ جو ایک تو فرض درجہ کے اندر یہ ہے کہ سب سے جو بڑی عبادت ہے رمضان کی کہ روزے کو رکھنا، اور جب روزہ اس نے رکھ لیا تو روزے کے ساتھ کچھ ایسے امور ہیں کہ جن کو وہ سر انجام دے گا۔ جب ان امور کو سر انجام دے گا تو اس کے ساتھ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے پوری سال کا محاسبہ کرے، اور اب وہ جو مقام حاصل کرنا چاہے، خالق کی نظر میں وہ اپنا جو مرتبہ اور مقام بنانا چاہے، مالک کی نظر میں وہ جس قدر متقی اپنا تقوی بڑھانا چاہے، تو رمضان میں اس کے لیے یہ چیز بڑھانا، ان چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہونا اس کے لیے انتہائی آسان ہوتا ہے۔ انسان کے ساتھ مختلف داعیات لگے رہتے ہیں، اس کی مختلف حاجات اور ضروریات لگی رہتی ہیں، لیکن انسان کو جو بلند ترین مقام عطا کیا گیا ہے، جو فرشتوں کے اوپر اس کو درجہ عطا کیا گیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر ایسی خواہشات رکھی گئی ہیں کہ خواہش پیدا ہوتی ہے، انسان کا جی چاہتا ہے کہ وہ عمل سر انجام دے، اور وہ عمل سر انجام دینے میں بعض اوقات اس کی طاقت، اس کے پاس موقع، ساری چیز میسر ہوتی ہے، میسر ہونے کے باوجود وہ رب کی عظمت اور ہیبت کے سامنے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لیتا ہے۔ جب وہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو یہ وہ عمل ہے یا یہ وہ خوبی ہے کہ جو فرشتوں میں رب العالمین نے رکھی ہی نہیں۔ کیوں؟ فرشتوں کے اندر صرف خیر، نیکی، بھلائی یہی جذبہ ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، اور انسان میں دونوں جذبات رکھے ہوئے ہیں، وہ نیکی بھی کرتا ہے، وہ برائی بھی کرتا ہے، وہ خیر میں بھی آگے بڑھتا ہے، وہ شر میں بھی آگے بڑھتا ہے۔ تو اپنے آپ کو شر سے کس قدر بچا لے اور کس قدر اپنے آپ میں خیر کو پیدا کر لے، یہ رمضان اس کے لیے ایک ایسا نصاب ہے، سال میں ایک ایسا ماہ آ رہا ہے، اس کے اوپر صحیح طور پر اس کے آداب کے ساتھ اس کے جتنے لوازمات ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر اس نے یہ رمضان گزار دیا تو پورے سال کے لیے اس نے اپنے من میں اس بیٹری کو چارج کر لیا کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کے احکامات کے اوپر کھڑا ہونا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس نے اگر اس رمضان کی قدر نہ کی، رمضان ایسے آیا، اس کے شب و روز ایسے ہی گزرتے رہے جیسے عام دنوں میں گزرتے رہے، تو یہ اتنا بڑا عظیم ماہ ہے، یہ اتنی بڑی رب العالمین کی طرف سے عطا تھی، یہ رب العالمین کی طرف سے اتنا بڑا عطیہ تھا کہ جس عطیے کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی رمضان کے آخری عشرہ میں ایک رات ایسی آتی ہے
کہ جو 80 سال سے زائد عبادت سے اس رات ایک رات کی عبادت افضل ہوتی ہے۔ اب اس میں کچھ امور کو انسان ملحوظ خاطر رکھے کہ میں نے یہ کام عمومی طور پر سر انجام دینے ہیں، اور وہ اتنے آسان کام ہیں کہ انسان نیت کر لے، ارادہ کر لے، اس کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو پابند کر لے، کوشش کر لے، کیونکہ اس کے اندر جو جذبہ اور داعیہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا، روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ جب وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اس جذبہ کو وہ کمزور کر دیتا ہے، جب وہ کمزور ہو جاتا ہے تو نیکی کے اوپر اس کے لیے کھڑا ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ اس نے روزہ رکھ لیا تو اب روزے کے ساتھ کچھ چند امور جو خیر کے کام ہیں ان کی آج ہی سے منصوبہ بندی انسان شروع کر دے۔ اس نے سحری کے لیے اٹھنا ہے تو سحری کے لیے اٹھنے کے ساتھ تجھے کوشش کرے کہ وہ آدھا گھنٹہ سحری کھانے سے پہلے اٹھ جائے، اور جب وہ پہلے اٹھ جائے گا تو 4 رکعت 6 رکعت وہ تہجد کی نماز پڑھ لے۔ یہ وہ لمحات ہیں کہ جب رب العالمین آسمان دنیا کے اوپر اعلان فرما رہے ہوتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ فرمایا کہ تم سارے کے سارے جو ہے فقیر ہو، اور ہے کوئی غنا چاہنے والا کہ میں اس کو غنی کر دوں؟ فرمایا تم سارے کے سارے ننگے ہو، ہے کوئی لباس چاہنے والا میں اس کو عطا کر دوں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ان اوقات کے اندر اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے بندہ فیصلے کروا لے۔ کون سے فیصلے کروا لے؟ عزت کے فیصلے کروا لے، عافیت کے فیصلے کروا لے، رزق کے فیصلے کروا لے، اور اپنے آپ کو نیکی کے اوپر کاربند رہنے کے فیصلے کروا لے۔ اس وقت رب کی عطا جو ہے نا اس کا دریا معجزن ہوتا ہے، انسان جس چیز کی طلب کرتا ہے رب عطا کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ ذکر و اذکار کے لیے عام دنوں کی نسبت اپنے آپ کو کچھ اوقات فارغ کر دے، اشراق کی پابندی کر لے، چاشت کی پابندی کر لے، اور شام کو تراویح کا اہتمام کر لے، اس کے ساتھ وہ جماعت کی نمازوں کی پابندی کر لے۔ یہ تو وہ امور ہیں کہ جو لازمی طور پر سر انجام دینے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جن چیزوں کا خیال کرنا ہے، اگر اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ بڑھانا ہے، اگر تقوی کا حصول انسان کو چاہیے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ جہاں وہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے، خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھے، جہاں وہ سخاوت کرے، ہمدردی کرے، صلہ رحمی کرے، دوسرے کے ساتھ بھلائی کرے، تو لازم ہے کہ اپنے آپ کو برے کاموں سے بچا لے۔ اس میں آج سے ہی بندہ جو ہے نا اس بات کا محاسبہ کرنا شروع کر دے کہ وہ کون کون سے امور ہیں کہ جن کے اندر وہ رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ میں جھوٹ بولتا ہوں، میں بددیانتی کرتا ہوں، میں نے دوسرے کا مال غصب کیا ہوا، میں والدین کا نافرمان ہوں، میرے اندر کسی دوسرے کے بارے میں حسد، کینہ اور بغض ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے انسان اس ماہ کے اندر کوشش کر کے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ کر کے پہلے دن سے کوشش کرے، اور یقینی بات ہے جب 30 رمضان آئے گا تو وہ بہت سے گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ بدنگاہی اگر میں کرتا ہوں، میں غیبت کرتا ہوں، میرے کان غلط سنتے ہیں، میرے دل کے اندر کسی کے بارے میں غلط جذبات پیدا ہوتے ہیں، ایک ایک بات کو کوشش کر کے میں پہلے رمضان سے چھوڑنا شروع کر دوں، اس سے اپنے آپ کو دور کرنا شروع کر دوں، کہ میں نیت کر لوں، عزم کر لوں، ارادہ کر لوں کہ میں نے رمضان میں بدنگاہی نہیں کرنی، میں نے غیبت سننی نہیں، میں نے زبان سے کسی کی غیبت کرنی نہیں، میں نے کسی کے حق کو مارنا نہیں، میرے اوپر کسی کا حق ہے تو میں کوشش کروں کہ اس کے حق کو دے دوں، میں نے والدین کی اگر نافرمانی کی ہوئی ہے تو میں کوشش کروں کہ ان کو راضی کر لوں، اس کے ساتھ یہ کوشش کروں کہ میرے سے کسی دوسرے کا بھلا ہو، دوسرے کو فائدہ پہنچے، دوسرے کے لیے میں ہمدردی، غم گساری، یہ جذبات میرے اندر پیدا ہوں، اور جتنے بھی منفی جذبات ہیں میں ان سے اپنے آپ کو دور کر لوں۔ اگر اس طور پر میں نے کوشش کر دی کہ میں نے حرام سے اپنے آپ کو بچا لیا، غیبت سے بچا لیا، جھوٹ سے بچا لیا، بدنگاہی سے بچا لیا، میرے کان نے غلط نہیں سنا، میرے دل کے اندر کسی کے بارے میں کینہ، حسد اور بغض نہیں ہوا، اور یہ کام میں نے صرف کس لیے کیے؟ اللہ کی ذات کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کا استحضار کرتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو ان امور سے بچا لیا۔ تو یقینی طور پر جو رمضان کا بنیادی مقصد ہے کہ انسان تقوی حاصل کر لے، تو اس کو تقوی کسی درجہ میں یقینی طور پر مل جائے گا، کیونکہ انسان جب اپنے آپ کو حرام سے بچا لیتا ہے، حلال کے اوپر آ جاتا ہے، گناہ سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، تو رب کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ رمضان اسی بات کی دعوت دیتا ہے کہ انسان تو نے صبح سے لے کر شام تک حلال کو چھوڑ دیا، کھانا حلال،
پینا حلال، جائز نفسانی خواہش کا پورا کرنا حلال، تو انسان تو نے حلال کو چھوڑ دیا تو اب تو رب کی رضا کے لیے حرام سے بھی اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے بچا لے۔ اور جس نے اس طور پر رمضان کا ادب کر لیا اس نے رمضان کی ساری نیکی کو پا لیا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔